سوال یہ ہے سر کہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے مسائل، یہ آپ نے دی تھے سر مسائل؟ مسائل احمد، جی 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 اچھا، اس میں روایت ہے اسحاق بن ابراہیم بن ہانی نسابوری نہیں جی، اور صفحہ نمبر 104 ہے سر جی سر، اس میں ہے سمیت علی ابن الجعد ما تولہ معاویہ علی غیر الاسلام، یعنی انہوں نے اللہ کا قسم اٹھا کر کہا کہ معاویہ غیر یعنی اسلام کے بغیر مرا ہے، مطلب یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، یہ ما واللہ معاویہ علی غیر الاسلام جی مسائل احمد میں آپ کہہ رہے ہیں نا، میں اس کو نکال کے آپ کو دکھا لیتا ہوں۔ نہیں میں اس میں ایک سوال ہے سر، میں آپ مجھے سوال کیا؟ یہ سوال پوری نہیں کی۔ اچھا سر انہوں نے کہا کہ یہ جو علی بن جعد ہے یہ سراوی ہے کہ اس پر کچھ اعتراضات پیش یعنی مطلب لوگ کو شبہ تھا کہ یہ شیعہ ہے، تو تقریب التہذیب ابن حجر عسقلانی کی جو کتاب ہے اس میں اس کا نام جو ہے نا زیاد بن ایوب ہے، یہ ابن الجعد کا، ٹھیک ہے سر؟ علی ابن الجعد نام ہے اس کا؟ نہیں یہ سر، یہ اس کو میں آپ کو پورا زیاد بن ایوب اس کا پورا نام ہے، یلقب دلویہ کہتے ہیں سر۔ آپ کبھی کہتے ہیں علی ابن الجعد، اگر نام علی ابن الجعد ہے تو زیادہ نہیں ہے نا، نام کیا اس کا؟ سر میں نے تقریب التہذیب نکالی ہے، تقریب التہذیب ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے، میرے خیال سے راویوں کے بارے میں انہوں نے کچھ لکھے ہے۔ تقریب التہذیب میں سب روات کے متعلق ہے؟ ہاں جی ہاں، تو انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، علی بن جعد جی، جو دلویہ ہے، دلویہ اس میں دلویہ لفظ بھی ہوگا سر، دال واو یہ ہے، مجھے پتہ نہیں کہ اس کے صحیح پروننسیشن کون سی ہے، دال لام واو یہ اور جو گول ہا ہوتا ہے سر۔ انہوں نے تقریب تعظیم میں اس کے بارے میں اس حدیث پہ اس شیخ کا ایک شیخ ہے، ہاں جی جی، ایک شیخ صاحب ہیں، ان کا نام ہے شیخ حسن فرحان المالکی، وہ پہلے وہابی تھے، پر وہابی سے پھر گئے، وہ کچھ شیعہ بھی نہیں ہے، سعودی عرب کے، انہوں نے اس موضوع اسی حدیث پہ کتاب بھی لکھی ہے، پورا کتاب لکھی ہے جی، مات معاویہ علی غیر مات واللہ معاویہ علی غیر الاسلام، اس میں ایک دو حدیثیں، کئی حدیث ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ سمعت علی بن الجعد يقول مات والله معاوية على غير الإسلام، سوالات احمد۔ سمعت ابو عبداللہ علیہ السلام وقال له دلویہ، سمعت دلویہ نے کہا کہ میں نے علی بن الجعد سے سنا، ہاں یہ سر میں دلویہ کی بات کر رہا ہوں جی، دلویہ سے۔ دلویہ آپ پوچھ رہے، اچھا دلویہ سے کیا سوال ہے آپ کا؟ دلویہ تقریب التہذیب، یہ تقریب التہذیب نے ابن حجر عسقلانی کی جو کتاب ہے، اس کا نام جو ہے دلویہ کا، اس کا نام ہے زیاد بن ایوب جی۔ اچھا جی، تو ان کے بارے میں نے ان کو کہا کہ اس میں تو لکھا ہے کہ یہ ثقہ حافظ ہے، تو آپ اس طرح اس کو کہہ رہے ہیں کہ جس میں بالکل صحیح کہہ رہے ہونے کا الزام ہے، میں نے صحیح کہا کہ غلط کہہ سکتے؟ یہ بخاری کے رجال میں سے، یہ تو بہت عظیم المرتبہ ہے، ثقۃ حافظ من العاشرہ مات سنۃ 52 وله 86، جی بخاری ابو داود ترمذی اور نسائی میں اس کے حدیث ہیں، صحیح فرما رہے ہیں وہ ابھی آ رہا ہوں سر اس کے بارے میں۔ تو وہ کہہ رہے کہ سر امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی، یہ یعنی امام ذہبی نے یہ جو کتاب لکھے ہے تو اس میں لکھا ہے سر فَلَعَلَّ ابْنَ الْجَعْدَ قَدْ تَابَ مِنْ هَذِهِ الْوَرْدَةِ، یعنی اس موقف سے ابن الجعد نے پھر توبہ کیا ہے، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اس نے تو کہا وہ کیسے موقف سے توبہ کر سکتا ہے، وہ تو کوئی موقف تھا ہی، اس نے کہا میں نے علی بن الجعد سے سنا نا کہ علی بن الجعد نے کہا کہ اللہ کی قسم معاویہ اسلام پہ نہیں مرا، کفر پہ مرا، وہ تو موقف ہی نہیں ہے، اس سے کیسے کر سکتا ہے، یعنی وہ جھوٹا تھا، پر اس نے خود قسم کہا، اس نے جھوٹ بولا۔ سر میں نے اس کو کہا تو اس نے کہا کہ یہ ابن جعد جو ہے انہوں نے، اگر کوئی اجتہادی مسئلہ ہو نا، اجتہادی مسئلہ ہو، اس میں آپ رائے چینج کر سکتے ہیں، مثلا میرا عقیدہ یہ ہے کہ زمین گول ہے، پھر میں اپنا عقیدہ چینج کروں کہ زمین گول نہیں ہے بس زمین فلیٹ ہے، کیونکہ یہ ایسی کوئی نہ حدیث ہے کوئی روایت کچھ بھی نہیں ہے، کہ ایسی چیز ہے جو عقل کی دلالت سے ثابت ہوتی ہے نا کہ زمین یا تو گول ہے زمین یا تو فلیٹ ہے۔ اب اگر وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے فلانے سے سنا ہے جی، یہ تو بھائی اس میں تو رائے چینج کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ تو اپنا مشاہدات محسوسات بتا رہا ہے کہ اس نے جو سنا ہے، جی تو اس کا مطلب پہلے اسے جھوٹ کہہ رہا تھا۔ سر اس کا ایک کتاب ہے جعد کا، مسند ابن جعد، مسند ابن جعد کتاب ہے اس کا حدیثوں کا، آپ سرچ کر دیں تو مجھے بتا دیں سر۔ مسند ابن جعد میرے پاس ہو گیا، ہاں جی، مسند جعد میرے پاس ہے جی، اچھا سر، دو چاپ ہیں، ایک چاپ علمیہ ہے، ایک چاپ دار الفلاح ہے۔
نہیں چھاپ کا تو مجھے پتہ نہیں سر، میرے پاس اوریجنل کتاب نہیں ہے، اچھا میں نے حوالے نکال دیے۔ یہ 2109 حدیث ہے سر اس میں، 609 609 نہیں سی 2109 2109 میں بھی دیکھتا ہوں۔ یہ دوسرے علمیہ والے چاپ میں، ویسے چاپ میں تو نہیں ہے اس نمبر پہ، کیونکہ مختلف چاپوں میں نمبرنگ مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں میں دوسرے چاپ میں دیکھتا ہوں، ایک منٹ۔ یہ معاویہ والی حدیث اس میں، ایک منٹ 2109 یہ ہمارے پاس یہاں پہ وہ حدیث نہیں ہے اس میں 2109 جو آپ بتا رہے ہیں نا، یہ دونوں میں نہیں بنتی، دونوں جو میرے چاپ ہیں اس میں نہیں بنتی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میرا مدعا کیا ہے۔ تو اس نے مسند ابن جاد میں جو 2109 والی حدیث ہے اس نے تو مجھے اسکرین شاٹ بھیجا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے طریقہ نہیں آتا، ورنہ میں آپ کو بھیج دیتا۔ یہ اس میں ہے کہ قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر احد الامہ نبی ابو بکر محمد۔ ہاں جی ہاں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ابو الجاد کی بات کو یہاں مانتے ہیں کہ معاویہ غیر اسلام پر مرا ہے، تو مسند ابن جاد میں یہ بات بھی مان لے، کیونکہ میں نے ان کو کہا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل جو ہے نا علم کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے حضرت علی علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ بات تو شیعوں کی ہے، تو میں نے کہا نہیں، میں شیعہ نہیں ہوں، میں حسینی اہل سنت ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابن جاد کی وہ بات وہ ہم مانتے ہو، تو یہ بھی بات مان لو۔ تو دیکھیں وہ جو کہہ رہا ہے اس میں علی بن جاد خود قسم کھا کے کہتا ہے نا کہ معاویہ غیر دین اسلام پہ مرا، لیکن وہ اپنا مشاہدہ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر یہ جو حدیث ہے یہ شریک سے نقل کر رہا ہے، ابو اسحاق سے شیبانی سے نقل کر رہا ہے، عامر سے ابو جحیفہ سے نقل کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ 3-4 واسطے ہیں، اور ہم نہیں کہتے کہ ابن نجاح علی ابن جاد نے یہ نہیں سنا، بالکل سنا ہوگا، یہ روایت کافی مشہور ہے، اور یہ خود یہ روایت کی بڑی کہانی ہے، یہ خود معاویہ کے زمانے میں مشہور کیا گیا تھا، اور اس کو عمرو بن العاص نے مشہور کرایا تھا۔ عمرو بن العاص نے معاویہ کے زمانے میں وہ ممبر پہ جا کے قسم کھا کے کہتا تھا کہ میں نے خود علی علیہ السلام سے سنا ہے کہ ابو بکر مجھ سے افضل ہے، عمر مجھ سے افضل ہے، عثمان مجھ سے افضل ہے، تو یہ اس زمانے میں مشہور کیا گیا تھا۔ پھر علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے یہ حدیث نہیں بولا ہے، یہ حدیث جھوٹ ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بولا ہے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، ہارون سے جو منزلت تھی موسیٰ کی وہی منزلت آپ کو ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ موسیٰ کی امت میں کوئی ہارون سے افضل ہو، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہارون سے کوئی افضل ہو۔ جی ہاں، میں نے اس کے جوابات بخاری سے دیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ مجھے حضرت یونس علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ایک حدیث میں تو یہ بھی آیا کہ سارے انبیاء سے مجھے افضل نہ مانا۔ تو پھر میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے انبیاء افضل ہے، یا یونس علیہ السلام افضل ہے، یا موسیٰ؟ تو انہوں نے کہا یہ تو میرا عقیدہ نہیں ہے۔ تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ بخاری میں تو آپ کہتے ہیں ضعیف روایت نہیں ہے، تو پھر یہ بھی مان لو نا کہ حضور سے سارے انبیاء افضل ہے۔ تو یہ حضرت علی علیہ السلام اگر یہ حدیث بالکل صحیح بھی ہو تو اس کا جواب تو مجھے آتا ہے سر، لیکن بات ہو رہی ہے علی بن جاد کی۔ جی ہاں، علی ہم نہیں کہتا کہ دیکھیں اگر یہ تو کئی وسائط کے ساتھ نقل کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم کہہ دیں کہ علی بن جاد ثقہ ہے، سچا ہے، تو وہ تو خود تو نہیں کہتا میں نے نبی علی علیہ السلام سے سنا، وہ تو 4 واسطوں کے ساتھ، وہ شریک سے نقل کر رہا ہے، شریک ابو اسحاق شیبانی سے نقل کر رہا ہے، وہ عامر سے، وہ ابو جحیفہ سے، 5 وسائط کے ساتھ نقل کر رہا ہے نا؟ تو یہ اس کے وثاقت پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑتا۔ ایک شخص وہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں نے خود سنا ہے، کہ اگر ہم نے اس کو ثقہ مانا تو اس کے سارے مرویات سب کے سب صحیح ہو گئے، نہیں، اس کے مرویات کو اب دیکھنا ہوگا کہ اس نے کس سے روایت کیا، ٹھیک ہے نا؟ جو بقیہ افراد ہیں یہاں پہ شریک ہے، ابو اسحاق شیبانی ہے وغیرہ، میں ابو اسحاق شیبانی کو دیکھ لوں کہ اس کی کیا مرتبہ ہے۔ ابو اسحاق شیبانی، اور اس نے عامر سے، ابو جحیفہ سے، تو یہ جو روایت ہے اس نے نقل کی، اور یہ پھر روایت میں نے عرض کیا نہیں، قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ جی ہاں، اگر کسی شخص کو ثقہ مانے نا، کسی کوئی بھی شخص ثقہ ہے، تو ایک راوی کے ثقہ سے وہ روایت صحیح نہیں بنتا، بقیہ بھی روایت کو ثقہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ جی۔ اور جو اچھا سر، تو میں اس کا کیا جواب دے دوں سر کہ امام ذہبی نے جو روایت کیا ہے کہ علی بن جاد جو ہے انہوں نے توبہ کیا ہے اس سارے واقعے سے یا اس عقیدے سے، اور پھر وہ عقیدہ ہی نہیں، وہ روایت ہے، وہ جو کہہ رہا ہے
ہاں وہ اگر ایک شخص کہتا ہے نا، وہ دیکھیں آپ آپ نے ایک شخص سے چیز سنی ہے، ارے فلانے نے یہ میں نے علی بن جعد سے سنا ہے، آپ کہتے ہیں دلویہ نے توبہ کیا نا، علی بن جعد کو تو نہیں کہتے نا، دلویہ کو کہتے ہیں. نہیں سر، نہیں علی بن جعد کا کہہ رہا ہوں سر، میں علی بن جعد کا انہوں نے توبہ کیا سر، یعنی وہ عبارت بھی اللہ بن الجعد اب تاب من هذه الورقه، ولعل آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ شاید اس نے توبہ کیا تھا، ولعل شاید وہ اس کو یہ دیکھیں. ذہبی صاحب کی وفات ہے سنہ 748، ذہبی صاحب کی وفات ہے مجھے جو یاد پڑتا ہے سنہ 748 ہے، محمد بن عثمان بن قائمہ الذہبی. وہ علی بن جعد کب گزرا؟ علی بن جعد گزرا پہلے صدی میں. اب یہ کہہ رہا ہے شاید اس نے توبہ کی ہو. لعل سے بات نہیں بنتا بھائی، وہ یہ اس کے پاس روایت تھوڑی ہے کہ اس نے توبہ کی ہے، کہتا ہے شاید اس نے توبہ کیا ہوگا، اس کا تخمین و اندازہ ہے. سر وہ تیسرے جو سوال ہے سر وہ یہ ہے کہ حضرت حسن علیہ السلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ صلح کریں گا فئتین عظیمتین، وہ جو حدیث ہے یعنی دو بڑے گروہ ہیں مسلمانوں کے درمیان. تو اگر ہم مسلمان اور مومن کے درمیان وہ فرق تو آپ نے سمجھا دیا اور ہم کو پتہ بھی ہے کہ مسلمان کون ہے اور منافق کون ہے، لیکن یہاں بالکل مطلق حکم ہے اور مطلق لفظ جو آیا ہے وہ مسلمین ہی آیا ہے، تسمیہ کا. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم فئتین عظیمتین اور یہ مسلمتین یہ جو لفظ ہے تو ہم اس کی تدبیر کس طرح کریں گے سر؟ یہ کوئی حدیث نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے تو ختم ہے بات. نہیں وہ تو سر اب اہل سنت ہے نا، آپ ان کو تو جواب اہل سنت کی کتابوں سے دینا پڑے. آپ اس کی تدبیر کس طرح کریں گے؟ میں اس حدیث پہ اعتقاد ہی نہیں رکھتا کہ وہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو. اگر حدیث ہے بھی ہے تو آپ جو معاویہ کی جو لشکر تھی وہ اسلام پر تھی، یعنی وہ اس سے نہیں تھے، کفار یہود تو نہیں آئے تھے معاویہ کے ساتھ علی علیہ السلام سے لڑنے، عراق سے والوں سے لڑنے. وہ سب کلمہ گو تھے، مسلمان تھے اور نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے نا. اب وہ ایک معاویہ کے ساتھی تھے، علی علیہ السلام سے لڑتے تھے. تو میرے وہ لوگ جواب دیں، میں کیا جواب دوں بھائی؟ وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ بھائی ایک شخص جو حرب کا حربی ہے نا، حرب لمن حارب سے لڑتا ہے، پھر وہ کلمہ گو جب اس سے لڑتے ہیں وہ مسلمان رہتے ہیں یا نہیں رہتے. تو یہ ان کی حدیث ہے، ہماری حدیث نہیں ہے، ہم اس حدیث کو مانتے نہیں ہیں، تو ہم اس کا کیا جواب دیں بھائی؟ ٹھیک ہے نا. سر وہ مسلم حدیث ہے نا کہ علی کے ساتھ بغض نہیں رکھے گا، منافق اور محبت نہیں کرے گا. مجھے نہیں، آپ کی آواز بہت دھیمی ہے. اچھا سر ٹھیک ہے، سر ٹھیک ہے، آپ سے ہی. ہیلو جی میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ مسلم ایک حدیث ہے کہ علی کے ساتھ بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اور محبت نہیں کرے گا مگر مومن. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو جنگ ہوئے ہیں وہ اس کی اجتہادی خطا ہے، اجتہادی غلطی ہے. انہوں نے بغض کی بنیاد پر حضرت علی علیہ السلام سے جنگ نہیں کی. ہاں دیکھیں یہ کون سی اجتہاد ہے بھائی؟ کہ علی علیہ السلام سے بغض رکھنا دشمنی ہے. قتال سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ جنگ لڑنا یہ کفر ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ جو آپ کی کتابوں میں حدیث پڑھی ہے کہ خلیفہ فاسق بھی ہو فاجر بھی ہو اس کے اطاعت واجب ہے. ٹھیک ہے نا. خلیفہ فاسق بھی ہو فاجر بھی ہو شیطان بھی ہو اس کی اطاعت واجب ہے. آپ اس کی اطاعت بھی نہ کریں، اس کے خلاف لشکر نکالیں. اجتہاد یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کوئی حدیث آپ کو غلط سمجھ آئی ہے. ٹھیک ہے نا. اصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ آپ نماز جو ہے عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھیں. ٹھیک ہے نا. عصر کی نماز آپ نے بنی قریظہ میں پڑھنی ہے. کچھ لوگ جلدی چلے گئے بنی قریظہ، جلد پہنچ گئے. کچھ لوگوں نے عصر پڑھا ہی نہیں جی، آرام سے چلیں. پھر سورج ڈوبنے کے بعد انہوں نے بنی قریظہ میں جا کے نماز پڑھی عصر کی. تو یہ کہتے ہیں بھئی اس میں اجتہاد ہے، چلیں ان کو سمجھ نہیں آئی کہ عصر ہم نے بنی قریظہ میں پڑھنی، چاہے مغرب کے بعد بھی پہنچ جائے عصر ادھر ہی پڑھنی ہے. اس طرح کوئی گنجائش ہو نا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا عثمان کا قتل کیا تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا کیا تھا بھائی؟ کہ آپ ان کے خلاف لشکر لے کے آئیں، ان کے ساتھ لڑیں. ٹھیک ہے نا. ان کو اتنے مسلمانوں کا قتل کرائیں. یہ جو اجتہاد ہے میں پتہ اجتہاد کس کو کہتے ہیں؟ وہ اجتہاد وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ نص نہ ہو، جہاں پہ اللہ کا حکم نہ ہو، وہاں پہ آپ عقل سے فکر سے کوئی چیز بنا دیں بھائی. لیکن جہاں پہ نص موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے جنگ کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے مترادف ہے. انا حرب لمن حاربکم، اور کسی بھی مسلمان سے لڑنا کفر ہوتا ہے. اب وہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ ہے بھائی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہے، وہ اپنی جگہ. ٹھیک ہے نا. پھر وہ کسی بھی خلیفہ جو بھی فاسق بھی اس کی طاعت واجب ہے. اس میں اجتہاد کا کہاں گنجائش رہتا ہے نا. اب کوئی نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ تم نماز فجر 2 رکعت پڑھنی ہے، میں نماز فجر نہ پڑھوں، اجتہادی خطا کی میں نے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نماز فجر 2 رکعت ہے، میں 5 رکعت 20 رکعت پڑھ کے لوگوں کو پڑھا دوں نماز.
یہ اجتہادی خطا کی، وہ اجتہاد ہوتا ہی نہیں وہاں پہ میرے بھائی، ٹھیک ہے نا. وہ دوسرا چھوٹا سوال جو ہے وہ مسند بزاز صفحہ نمبر 138 پر ہے. ہاں جی، اب آواز ٹھیک ہے؟ جی جی. اچھا جی، مسند بزاز میں جو ہے صفحہ نمبر 138 ہے. یا جلد کون سا ہے مسند بزاز میں؟ جلد بھی اپنے ساتھ لے آؤں گا. اور کیا کہتے ہیں وہ صفحہ، اچھا اس میں تو 20 جلد ہیں، بہت سارے مجلدات ہیں نا اس کے، 15 سے زیادہ ہے میرے خیال میں. مسند احمد بن حنبل میں 17087 نمبر حدیث ہے. 17087 جی، 17087. اچھا حدیث کیا، حدیث پڑھ کے سنائیں. سر وہ اس میں پہلے میں جو ہے نا ابن عباس کا جو روایت ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تو حضور نے ان کو کہا کہ معاویہ کو بلاؤ، وہ روٹی کھا رہا تھا. وہ جو حدیث ہے اس حدیث میں کہہ رہا ہے کہ سر کہ انہوں نے مجھے جواب دیا کہ اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اس حدیث میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو دعا دی ہے، تو آپ دونوں حدیث کے درمیان کس طرح تطبیق کریں گے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ابن عباس جو ہے نا وہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا وہ معاویہ تک پہنچایا نہیں، یہ احتمال ہو سکتا ہے. یہ انہوں نے مجھے کہا سر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت دعا بھی دے رہے اور دوسری بار جو ہے نا دعا بھی دے رہے؟ یہ تو ایک متضاد آ گیا نا سر. جی ہاں، وہ اس طرح نہیں ہے نا، میں آپ کو روایت دکھا دیتا ہوں نا، وہ مسلم میں موجود ہے. آپ نے کہا 17787 ہے یہ والا سر؟ 17787 نہیں 17087 مسند احمد میں ہے، اور مسند بزار میں حدیث کا نمبر ہے 42002 سر. 42 نہیں، مسند احمد میں کون سا نمبر ہے؟ 17087. اچھا 17 087 صحیح. وہ جو وہ تو مسلم کی حدیث ہے نا، مسلم کون سا ہے؟ مسلم کی حدیث جو ہے وہ یہ ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. 6623 ہے سر، 6623 ہے صحیح مسلم میں. 17087 یہ کوئی اردو ہمارے پاس جو چھاپ ہے اس میں یہ نہیں ہے مسند احمد میں. اچھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مسلم کی جو حدیث ہے. صحیح مسلم کی بات کر رہا ہوں، اس میں 6623 ہے. میں دکھا دیتا ہوں. دیکھیں یہ کیسے پیغام نہیں پہنچا، یہ کہتے پیغام نہیں پہنچا. پھر تو اب عبداللہ ابن عباس فاسق ہے نا کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل نہیں کیا. یہ صحیح مسلم ہے بھائی، صحیح مسلم چاپ دارالفکر ہے، ملاحظہ کریں. یہ صفحہ نمبر 1284 ہے، حدیث نمبر ہے 2604. ٹھیک ہے نا. اب عبداللہ بن عباس کہتا کنت العب مع الصبیان، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فتواريت خلف باب، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو میں دیوار کے پیچھے چھپ گیا. فجاء فحطانی حطاتا حطأتا، تو پھر وہ تشریف آئے، انہوں نے مجھے بلایا اپنی طرف، مجھے بلایا. وقال اذهب وادع لي معاویہ، انہوں نے کہا کہ جاؤ اور معاویہ کو میرے پاس بلاؤ. فجئت فقلت هو ياكل، میں گیا اور کہا کہ وہ تو کھانا کھا رہا ہے. قال ثم قال لي اذهب فادع لي معاویہ، چلے جاؤ اور معاویہ کو بلاؤ. فجئت فقلت هو ياكل، میں نے کہا، میں پھر دیکھا، میں نے کہا وہ کھانا کھا رہا ہے. قال لا اشبع اللہ بطنہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو سیر نہ کرے. یعنی اگر آپ دیکھیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل نہیں کیا ہے، اسے پیغام نہیں پہنچایا، ایسا ہی کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تحقیق کے بغیر ایک شخص کو اس نے بددعا دی ہے، یعنی معاویہ کا قصور ہی نہیں، اس کو پیغام نہیں پہنچایا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اس کو بددعا دی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے بھائی، یہ عبداللہ ابن عباس پر بھی طعن ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی طعن ہے. معاویہ کو بچانے کے لیے کہ عبداللہ ابن عباس فاسق نکلا، یعنی پیغمبر نے حکم دیا، اس نے عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، خیانت کیا. دوسری بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو جب پیغام پہنچا ہی نہیں ہے بھائی کہ آپ ادھر آ جاؤ، وہ اس کو آپ بددعا دے دیں، ٹھیک ہے نا. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اس کو آپ بددعا دے دیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسوہ حسنہ نہیں ہے کہ فرمایا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ایک بے گناہ شخص کو جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ بلایا گیا، اس کو ایسے ہی بددعا دی ہے پیغمبر نے، ٹھیک ہے نا.
تو یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے مبرہ ہیں کہ کسی بے قصور آدمی کو بد دعا دے دیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، وہ خطا کر ہی نہیں سکتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اسوہ حسنہ ہے. وہ اگر کوئی شخص کوئی بے گناہ آدمی کو بد دعا دیتا ہے وہ اسوہ حسنہ نہیں ہے. قرآن نے خود فرمایا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ 3 دفعہ اس کو بلایا گیا ہے نا، اس نے پرواہ نہیں کیا، وہ کھانا کھانے جا رہا ہے. تو پھر بات بنتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا ہے کہ اس کو میری بات کا پرواہ ہی نہیں ہے، پھر ان کو بد دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو ایسے ہی مرض میں مبتلا کرے، بیماری میں، اس کا پیٹ کے بھی بھرے نا.